کبھی آپ نے ایسی جگہ کے بارے میں سنا ہے جہاں قرآن کی آواز ہوا میں گونجتی تھی، جہاں مسجدوں کے مینار چاند کو چھوتے تھے، جہاں عدل، علم اور فن کی روشنی یورپ کے اندھیروں کو چمکا رہی تھی؟ یہ کہانی ہے اندلس کی، مسلمانوں کی وہ جنت جسے ہم نے اپنی غفلت، عیش پرستی اور آپسی نفرت سے خود اپنے ہاتھوں اجاڑا۔ 711 عیسوی میں جب طارق بن زیاد نے اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا تو اس کے ساتھ صرف ایک لشکر نہیں بلکہ ایک تہذیب، ایک ایمان، ایک علم کا سمندر اترا۔ قرطبہ کی گلیوں میں رات کے وقت سڑکوں پر چراغ روشن ہوتے تھے، جبکہ اس وقت لندن اور پیرس اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اندلس کی یونیورسٹیاں، لائبریریاں اور اسپتال دنیا کے لیے حیرت تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عرب، بربر، یہودی اور عیسائی ایک اسلامی نظام کے تحت امن سے رہتے تھے۔ لیکن ہر طلوع کے بعد غروب ہوتا ہے۔ مسلمان حکمران دولت میں ڈوب گئے، علم کی جگہ تکبر اور اتحاد کی جگہ حسد نے لے لی۔ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھنے لگیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہر ایک کو اپنی سلطنت پیاری، دین نہیں۔ اور پھر شمال سے عیسائی افواج آئیں اور ایک ایک کر کے اندلس کے مسلم قلعے گرتے گئے۔ آخرکار غرناطہ رہ گیا، مسلمانوں کا آخری قلعہ، آخری امید۔ لیکن 1492 میں وہ بھی گیا۔ جب سلطان ابو عبداللہ غرناطہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس نے پہاڑ پر چڑھ کر آخری بار اپنے شہر کو دیکھا اور رونے لگا۔ اس کی ماں نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی تاریخ کی دیواروں پر لکھے ہیں: جب سلطنت کی حفاظت مردوں کی طرح نہ کر سکے تو اب عورتوں کی طرح آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ اس کے بعد وہ سرزمین جہاں اذانیں گونجتی تھیں وہاں گرجے بن گئے، مساجد میں صلیبیں نصب ہو گئیں، قرآن جلائے گئے اور مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا یا زبردستی عیسائی بنایا گیا۔ کتنے مسلمانوں نے پہاڑوں میں چھپ کر نمازیں پڑھیں، کتنے بچوں نے چپکے سے قرآن یاد کیا۔ لیکن وقت بہت بے رحم تھا۔ ہم نے کیا کھویا؟ صرف ایک سلطنت؟ نہیں، ہم نے کھویا اپنا علم، اپنی تہذیب، اپنی شناخت۔ ہمیں اندلس کی تاریخ اس لیے پڑھنی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ اگر ہم نے آج بھی علم چھوڑا، اتحاد چھوڑا، ایمان چھوڑا تو ہم پھر کہیں کے نہ رہیں گے، بس ایک نام، ایک یاد اور ایک افسوس بن جائیں گے۔ لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر آج ہم جاگ جائیں تو ہم دوبارہ اندلس جیسے خواب بن سکتے ہیں، دوبارہ قرآن کو زندگی کا مرکز بنا سکتے ہیں، دوبارہ علم، عدل اور روشنی سے دنیا کو چمکا سکتے ہیں۔ یہی ہے روشنی کا سفر 12۔ آئیں اس سفر کا حصہ بنیں۔